کبھی پانی میں بھی آگ جل سکتی ہے کیا؟ مگر ایسا ہو گیا تھا۔ ہائفہ نے ہاتھ بڑھا کر ان آگ کے شعلوں کو چھو کر دیکھا تو ہاتھ لگاتے ہی وہ یوں غائب ہو گئے جیسے یہاں تھے ہی نہیں۔ تبھی ہائفہ کے ہاتھ ایک چمکتی ہوئی چیز لگی جسے اس نے اپنی مٹھی میں بند کیا۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنی مٹھی کھول کر اس شے کو دیکھا۔ وہ ایک سونے کی طرح چمکتا ہوا چھوٹا سا پر تھا۔ یہ ویسا ہی پر تھا جیسا اس نے اس سیاہ پرندے کے پروں میں دیکھا تھا۔ کیا اسے کسی کو اس سیاہ پرندے کے بارے میں بتانا چاہیے؟ اس پرندے کی حقیقت کیا ہے؟ مجھے بابا سے بات کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ سچ ہے یا پھر کوئی خواب؟ اور میرے خوابوں کا اس سیاہ پرندے سے کیا تعلق ہے؟ ہائفہ خود سے ہی سوال جواب کرتے ہوئے سوچنے لگی۔ شام کے سائے ڈھلتے ہی موسم پھر سے خوشگوار ہونے لگا تھا۔ صبح جس سورج کی تپش چبھ رہی تھی اب اس کے ڈھلتے ہی ہلکی ہلکی ہوا سکون دے رہی تھی۔ نیلے آسمان پر سفید بادل ایک دوسرے کے سنگ اڑ رہے تھے۔ تبھی مشرق کی طرف سے وہ سیاہ پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس حویلی نما مکان کی چھت پر بیٹھ گیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ دوسرا سرخ اور سیاہ پروں والا پرندہ بھی وہیں پر آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں پرندے سیاہ ہیولوں میں تبدیل ہو کر انسانی روپ اختیار کر چکے تھے۔ تمہارا یہاں میرے پیچھے آنا ضروری ہے، جمیل نے کہوت کو دیکھ کر کہا۔ اس وقت یہاں تمہارا کیا کام ہے؟ تم مجھے بتا ہی دو، یہاں تم کیا کرنے آتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ مکان 2 سال تک خالی تھا، میں نے تم سے کچھ نہیں کہا، مگر اس گھر کے مکین آ چکے ہیں، تمہارا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے۔ کہوت نے جمیل کو دیکھ کر کہا، کیا تم نہیں جانتے میں یہاں کیوں آتا ہوں؟ یہ جگہ ہمارا بہت پرانا مسکن ہے، ہم نے اتنے برس یہاں گزارے ہیں، انسانوں نے اس جگہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ جب سے وہ یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں ہم پہاڑوں پر جا بسے ہیں، مجھے یہاں آ کر عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی ہے؟ جمیل نے کہا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر اب ہمارا یہاں آنا مناسب نہیں، تمہارے بابا نے منع کیا ہے، انسانی آبادی والے علاقوں میں ہمارا کوئی کام نہیں، اگر تم نے یہاں آنا نہیں چھوڑا تو میں تمہاری شکایت کر دوں گا۔ کہوت نے کہا، کیا تم میری شکایت کرو گے؟ بابا کو بتاؤ گے کہ ہم یہاں آتے ہیں؟ جانتے ہو نا میں کون ہوں؟ میں جمیل، اپنے قبیلے کے سردار کا بیٹا اور سب سے طاقتور جن زادہ۔ تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ جمیل غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، یہ بات اگر کسی اور نے کہی ہوتی تو اب تک میں اس کی گردن مروڑ چکا ہوتا۔ میرے ساتھی ہو، میرے دوست ہو، میرے راستے کی رکاوٹ مت بنو، سمجھے تم؟ یہ کہتے ہوئے جمیل کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ جمیل کہوت کو کچھ اور کہتا فضا میں کسی کی ہنسی گونجی۔ اس نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی ہنسی کی آواز جیسے سر بکھیر رہی تھی۔ وہ بے حد حسین تھی، سرخ و سفید رنگت، شہد رنگ آنکھیں، پشت پر بکھرے ہوئے سیاہ بال جو ہوا سے اڑ کر بار بار اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، ہونٹ کے نیچے سیاہ تل اور بائیں گال میں پڑتا ہوا ڈمپل جو بہت زیادہ مسکرانے پر نمایاں ہوتا تھا۔ جمیل نے اس کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا کوئی انسان اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہوت نے جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کہوت، یہ انسان کتنے خوش قسمت ہیں، دیکھو تو کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، یوں جیسے کائنات کے سبھی رنگ کسی کے چہرے پر سج گئے ہوں۔ جمیل نے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے، مگر یہ انسان ہمارے جیسے طاقتور نہیں ہے، ہم خوبصورت سے خوبصورت انسان کا روپ دھار سکتے ہیں، یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہوت نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، ہم کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں، مگر ہم بہت دیر تک اس روپ میں نہیں رہ سکتے، ہم آگ سے بنے ہیں، یہی بات ہماری پہچان ہے، آگ جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، یہی ہماری حقیقت ہے۔ مگر انسانوں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سچ تمہارے سامنے ہے،
یہ کہہ کر ضمیل اس لڑکی کی طرف چل پڑا۔ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ ضمیل، رکو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہوت نے ضمیل کو اس لڑکی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر کہا، تم واپس جاؤ اور خبردار میرے راستے میں آئے، میں پہلے ہی تمہاری بہت بکواس سن چکا ہوں۔ ضمیل پیچھے مڑ کر قہر بھرے انداز میں بولا۔ کہوت جہاں تھا وہیں پر کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ضمیل کو روک نہیں سکتا، کیونکہ ضمیل کو روکنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ وہ وہی کرتا تھا جو اس کا دل چاہتا تھا، اس لیے کہوت اب چپ چاپ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ حائفہ تھی جو آشو کے کہنے پر چھت پر آ گئی تھی، اور اب آشو کی کسی بات پر وہ ہنس رہی تھی۔ توبہ ہے آشو، تم مجھے اتنا ہنسا رہی ہو، دیکھو تو ہنس ہنس کے میری آنکھوں میں پانی آ گیا ہے۔ حائفہ کو آشو کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، بھئی صبح سے میری آپی اداس تھی، سوچا ذرا ان کو ہنسا ہی لوں۔ آپ ہنستے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی ہیں، اور دیکھیں چھت پر موسم کتنا اچھا ہے، آپ کا موڈ بھی فریش ہو گیا ہے۔ آشو نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تیز ہوا کے جھونکے سے حائفہ کے بال اڑ کر اس کے چہرے پر آ گئے۔ ضمیل اس وقت بالکل اس کے سامنے تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بال حائفہ کے چہرے سے پیچھے کرنے چاہے، اس سے پہلے ہی حائفہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ حائفہ کو یوں لگا جیسے کوئی اس کے آس پاس ہے۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ چلو آشو، نیچے چلتے ہیں، ویسے بھی بابا کو کال کریں، کتنا وقت ہو گیا ہے۔ حائفہ نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ تبھی ضمیل نے سیاہ پرندے کا روپ دھارا اور چھت کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ ہاں آپ ہی چلتے ہیں۔ تبھی آشو کی نظر اس سیاہ پرندے پر پڑی۔ آپ ہی دیکھیں کتنا پیارا پرندہ ہے، میں اس کو پنجرے میں قید کر لوں۔ آشو نے حائفہ کو آواز دے کر کہا۔ حائفہ نے دیوار پر بیٹھے ہوئے اس پرندے کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ یہ وہی رات والا سیاہ پرندہ تھا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ چلو آشو، ہم نیچے چلتے ہیں اور پرندوں کو قید نہیں کرتے۔ حائفہ نے جلدی سے آشو کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے لے جاتے ہوئے کہا۔ تبھی سیاہ پرندہ دیوار سے اڑا اور حائفہ کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ چلو بابا بلا رہے ہیں، کوئی اہم کام ہے۔ ضمیل اڑتے ہوئے کہوت کے پاس آیا اور کہا۔ یہ کہتے ہی دونوں پرندوں نے مشرق کی طرف اڑان بھری۔ تب سیڑھیاں اترتی حائفہ نے آسمان پر سیاہ پرندے کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ حائفہ مزید اس سیاہ پرندے کے بارے میں سوچتی، شیخ کمال اور زبیدہ بیگم گھر میں داخل ہوئے۔ بابا، کتنی دیر لگا دی آپ لوگوں نے، کہاں رہ گئے تھے؟ حائفہ نے سلام کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، کچھ دیر ہو گئی، میں عصر کی نماز پڑھ لوں پھر بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے شیخ صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کیا ہوا؟ امی بابا کچھ پریشان لگ رہے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ حائفہ نے پوچھا۔ ہاں بس وہ خاور بھائی کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہی کی وجہ سے پریشان ہیں، حالانکہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور تم دونوں میری بات سنو، تمہارے پاس شادی پر جانے کے لیے کپڑے ہیں نا؟ وہ جو حیدر کی شادی پر جوڑے بنوائے تھے، میرا خیال ہے وہ ٹھیک رہیں گے۔ زبیدہ بیگم نے خود ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ امی، کس کی شادی ہے؟ آپ تو ابھی خاور انکل کی امی کے بارے میں بات کر رہی تھی، آشو نے پوچھا۔ بیٹا، خاور بھائی کی امی کی خواہش ہے کہ ان کے پوتے کی شادی ان کی زندگی میں ہی کر دیں، وہ اپنے پوتے کی خوشی دیکھنا چاہتی ہیں، اس لیے خاور بھائی کی بیٹی کا کل نکاح ہے۔ ان کے بڑے بھائی کے بیٹے سے نکاح تو سادگی سے کر رہے ہیں، مگر رخصتی بعد میں دھوم دھام سے کریں گے۔ ویسے بھی لڑکی نے گھر کے ایک حصے سے رخصت ہو کر دوسرے حصے میں تو جانا ہے، ہمیں بھی بلایا ہے۔ شیخ صاحب نے تو کہا تھا کہ وہ اکیلے ہی نکاح میں شامل ہو جائیں گے، مگر خاور بھائی نے کہا ہے کہ تم دونوں کو بھی ضرور لے کر آئیں، اس لیے تم دونوں سے کپڑوں کا پوچھ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کل ہم نکاح پر جائیں گے، کتنا مزہ آئے گا، آشو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جی امی،
ابھی 2 ماہ پہلے ہی تو وہ ڈریس بنوائے ہیں، ابھی تو کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہی رہتی ہو۔ عائفہ نے آشو کے کندھے پر مکہ مارتے ہوئے کہا، ہائے اللہ آپی، اتنی زور سے مارا ہے، میں نہیں بولتی، اور مجھے نیا ڈریس لے کر دیں، میں نے نہیں پرانا ڈریس پہننا۔ آشو منہ بناتے ہوئے بولی، کل نے کہا ایک کوئی اللہ دین کا چراغ ہے جو راتوں رات تمہارے لیے نئے ڈریس کا انتظام کر دے۔ زیادہ نخرے نہ کرو، وہی جوڑا پہن کر جانا ہے تو چلو، ورنہ گھر میں ہی رہنا، اور یہ شادیوں میں پھل ہیں، ان کو سمیٹ لو۔ زبیدہ بیگم نے آشو کو ڈانٹتے ہوئے کہا، مطلب ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے، نیا ڈریس نہیں لے کر دینا تو نہ دیں، ڈانٹیں تو نہیں۔ آشو شاپر اٹھاتے ہوئے بولی، تو تم کو کس نے کہا تھا نئے ڈریس کا شوشہ چھوڑو، اب آرام ہے۔ عائفہ بہن کی ایسی درگت بنتے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، ہنس لیں، میں نہیں بولتی آپ سے، کل مجھ سے مت کہنا آشو میرے بالوں کا پیارا سا ہیئر سٹائل بنا دو۔ آشو باہر جاتے ہوئے بولی، اچھا رکو، میں بھی تمہاری مدد کرتی ہوں۔ بہن کو ناراض ہو کر جاتے ہوئے دیکھ کر عائفہ بولی اور آشو کے پیچھے چلی گئی۔ پہاڑوں پر شام اتر رہی تھی جب جمیل اور کہوت اپنی وادی میں اترے تھے۔ جمیل جلدی سے اپنے بابا کے پاس گیا، بابا خیریت، آپ نے ہمیں بلایا؟ اپنے بابا کے پاس آ کر بولا جو ندی کے کنارے کھڑے تھے، خیریت نہیں ہے جمیل، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ان خبیث شیاطین نے کالے پہاڑوں والے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، تمہیں ان شیطانوں کو اپنے انجام تک پہنچانا ہے، یہی بتانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ انہوں نے جمیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان کی جرأت کیسے ہوئی ہمارے اس علاقے پر قبضہ کرنے کی، ان کو فنا کر کے رکھ دوں گا۔ جمیل غصے سے بولا، بالکل، مجھے یقین ہے ان کا انجام برا ہے، وہ تعداد میں بہت زیادہ نہیں ہیں، تم اور کہوت مل کر ان کا خاتمہ کر دو گے، بلکہ کچھ اور ساتھیوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا، نہیں بابا، ان کے لیے جمیل ہی کافی ہے جو قہر بن کر ان پر ٹوٹے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے جسم سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ جانتا ہوں بیٹا، تم 100 پر اکیلے ہی بھاری ہو، مگر کہوت کا ساتھ جانا ضروری ہے۔ انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بابا، جیسا آپ کا حکم، وقت کم ہے، اس سے پہلے وہ مزید کوئی کارروائی کریں، ہمیں ان کو جہنم رسید کرنا ہے۔ چلو کہوت، ان پر قہر بن کر ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہے، ٹھیک ہے چلیں، میں تیار ہوں۔ کہوت جو خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا بولا، اللہ تم دونوں کو تمہارے مقصد میں کامیاب کرے۔ انہوں نے دعا دیتے ہوئے کہا، جلد ہی ہم آپ کو خوشخبری سنائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے جمیل اور کہوت اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔